قرآن اور روایات میں مومنین کی مختلف نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں مومنین کی 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن صرف وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ایک نشانی۔ دوسری، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے معاملات میں، امور میں، کاموں میں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ 4۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو رزق حلال وہ دے رکھا ہے اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن۔ ہاں، یہ 5 نشانی بیان کی گئی ہیں۔ ایک اور روایت میں امام زین العابدین علیہ السلام مومن کی 5 نشانیاں بیان کرتے ہیں، وہ 5 نشانیاں بیان کرتے ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ فرمایا علائم المؤمن 5، مومن کی نشانیاں 5 ہیں۔ ایک ایک نشانی تفصیل طلب ہے، میں صرف فہرست سناتا ہوں۔ الورع عند الخلوہ، تنہائی میں پرہیزگار ہوتا ہے۔ کوئی اس کو دیکھنے والا، بچے لحاف کے اندر موبائل آن کر کے اخلاق سوز فلمیں دیکھتے ہیں، ماں باپ نہیں دیکھتے لیکن خدا دیکھ رہا ہے۔ خلوت میں لوگوں کے سامنے تو کون سا عقل مند ہے جو لوگوں کے سامنے وہ غلط کام کرتا ہو، خصوصاً مسجد میں لوگوں کے سامنے پرہیزگار بننا آسان ہے، خلوت میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے خدا کے اس وقت پرہیزگار بننا بڑا مشکل ہے۔ الورع عند الخلوہ، خلوت اور تنہائی میں یہ محرمات الہی سے بچنا، یہ نمبر 1۔ نمبر 2، الحلم عند الغضب، جب غضبناک ہو، غصہ آئے تو حلم اور بردباری سے کام لے۔ اس کے نمونہ ائمہ معصومین کی روایات میں آپ کو بہت ملیں گی۔ الحلم عند الغضب، جب غصہ آئے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، آپ کی کوئی حق تلفی کرے، اس وقت آپ کو غصہ آتا ہے، اشتعال میں آتے ہیں، برہم ہو جاتے ہیں، حلم کا مظاہرہ کرے، یہ مومن کی دوسری نشانی۔ تیسری نشانی، الصدقۃ عند القلہ، ناداری کی حالت میں صدقہ دینا۔ دولت بہت زیادہ ہو اور آپ سے سنبھالی بھی نہ جاتی ہو، اس میں سے 100 روپیہ یا 50 روپے کسی کو دے دیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ جو الصدقۃ عند القلہ ہے، قرآن کے اندر راہ خدا میں خرچ کے لیے 2 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، 2 قسم کے الفاظ، انفاق اور ایثار۔ انفاق، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، 1000 روپیہ آپ کے پاس ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، اس میں سے 500 اس کو دے دیتے ہیں، یہ انفاق ہے۔ 1000 روپیہ آپ کے پاس آئے، ایک ضرورت مند جس کو 1000 روپیہ کی ضرورت ہے، اپنی جیب خالی کر کے 1000 کا نوٹ اس کو تھما دیتے ہیں، یہ ایثار ہے۔ ایثار، سورہ دہر میں اہل بیت کے بارے میں ينفقون کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ 3 دن مسلسل روزے سے ہیں اور افطار کے موقع پر جو کھانا تیار ہوتا ہے، وہ ایک دن فقیر آتا ہے، ایک دن پتہ نہیں وہ یتیم آتا ہے، ایک دن اسیر آتا ہے، پانی سے افطار کر کے افطار کے لیے آمادہ کھانا فقیر کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ ایثار میں نے پڑھا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، الصدقۃ عند القلہ، اور پتہ نہیں مجھے 5 یاد ہے یا نہیں ہے، والصبر عند المصیبہ، مصیبت کے موقع پر صبر کرنا ایک نشانی رہ جاتی ہے۔
یہ بظاہر اچھا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے 5 پھر مومن کی نشانیاں بیان کی ہیں جو بظاہر تھوڑا سا ان سے مختلف ہیں۔ وہ زیارت 40، ابھی یہ آپ کو مفاتیح الجنان ہے، اس کو کھول کے دیکھیں، زیارت 40 کے فضائل میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا مومن کی نشانیاں 5 ہیں۔ سب سے پہلی نشانی 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا، 17 رکعت فرض اور 34 رکعت نوافل، 17 جمع 34 51۔ نمبر 2، جب نماز پڑھتا ہوگا بسم اللہ بآواز بلند پڑھتا ہوگا۔ یہ مسئلہ تو آپ کو آتا ہی، یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں، صبح کی پہلی دونوں رکعتوں میں حمد و سورہ اس کو بآواز بلند پڑھنا لازمی ہے، آہستہ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، باطل ہوگی۔ مغرب اور عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں حمد و سورہ ان کو بھی آپ نے بآواز بلند پڑھنا ہے، آہستہ پڑھیں گے جان بوجھ کے، نماز غلط ہوگی، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعت میں حمد و سورہ آپ نے لازمی طور پر آہستہ پڑھنا ہے، اگر بلند آواز سے پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ظہر اور عصر میں بھی کم از کم بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ مکہ مدینے میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات وہ بہت ہی فل پاور کا جو ہے نا وہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن آہستہ پڑھتا ہے، آہستہ، کیونکہ بآواز بلند پڑھنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ سنائی دیتا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے لیکن بآواز بلند نہیں پڑھتا۔ کتنی نشانیاں ہوئی؟ 2، 51 رکعت نماز، بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھنا اور خاک پر سجدہ کرنا، خاک پر سجدہ کرنا۔ اور تیسری اپنی چوتھی علامت عقیق کی انگوٹھی پہننا اور زیارت 40، زیارت 40، یہ 5 نشانیاں ہیں۔ پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ کہیں کہ قرآن میں یہ 5 نشانیاں اور بیان کی ہیں، امام زین العابدین نے 5 اور بیان۔ عجیب یہ ہے کہ ان تینوں میں 2 روایتوں میں بھی 5 اور قرآن میں بھی 5 لیکن مختلف ہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تصادم نہیں ہے۔ یہ مختلف نشانیاں بتا کے خدا اور امام آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں، ایمان کے درجات کی طرف ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔